بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل کشمیر انویلڈ۔ مجھے آمنہ خورشید کہتے ہیں اور آج اپنی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کشمیر کی تاریخ کتنی پرانی ہے، کشمیر کے اندر بسنے والے ابتدائی لوگ کون تھے، کس مذہب کے پیروکار تھے، اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ کشمیر جس کا نام کبھی ستی سر ہوا کرتا تھا، اس کا یہ نام کشمیر کیسے پڑا۔ سب سے پہلے اگر ہم قدیم تاریخی کشمیر کی بات کریں تو ماہرین آثار قدیمہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کشمیر کئی ہزار سال پہلے سے موجود تھا۔ ایک معتاد اندازے کے مطابق اگر بات کی جائے تو قریباً 2500 قبل مسیح یعنی پتھر کے زمانے جس کو نیولتھک کہا جاتا ہے، وہاں سے اس کی ظاہری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ مورخ محمد بن فوق بھی اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر 3180 قبل مسیح سے پہلے کے بھی کچھ حالات و واقعات ملتے ہیں، لیکن نمایاں آثار نہ ملنے کی وجہ سے اس کا تاریخی سلسلہ وہیں سے شروع کیا جاتا ہے۔ خطہ کشمیر فلک پوش، برفانی تودوں اور گھنے جنگلات کی سرزمین بتائی جاتی ہے، اور ان علاقوں میں جب برف کی شدت کم ہوتی تو گرد و نواح سے چرواہے اور بکروال اپنے مال مویشیوں کے ہمراہ موسم گرما میں یہاں آتے اور کچھ وقت کے بعد واپس لوٹ جاتے۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے جب ہم کشمیر کے نام اور ابتدائی حالات و واقعات کی بات کریں گے تو انہی بکروال قبیلے سے منسلک ایک کہانی کو بھی شامل کریں گے جو خاصی مافوق الفطرت معلوم پڑتی ہے۔ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جب 2500 قبل مسیح میں وادی سندھ میں موہنجو داڑو اور میسوپوٹیما کی سمیرین جیسی جدت سے بڑی تہذیبیں پروان چڑھ رہی تھی تو تب تک بھی کشمیر میں لوگ تہذیب کے نام سے بالکل بھی آشنا نہ تھے اور وحشیانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا گزر بسر مال مویشی اور شکار پر ہی ہوتا تھا، اور اسلحے کے طور پر پتھر کی کلاڑی اور دیگر اوزار استعمال کرتے تھے۔ کافی بعد میں انہوں نے تیر و ترکش کا بھی استعمال شروع کر دیا تھا۔ بعد میں زراعت و غلہ بانی پر بھی ان کا انحصار بڑھنے لگا تھا، مگر ایک عام عادت ان کی یہ تھی کہ مستقل سکونت کے پابند نہ تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی باضابطہ تہذیب یہاں پھل پھول نہ سکی۔ اب ہم اپنی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہاں کے ابتدائی باشندے کون تھے اور کس مذہب کے پیروکار تھے۔ مختلف تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قدیم کشمیر کے لوگ ناگ مت کے پیروکار تھے جو مظاہر فطرت کی عبادت کی تلقین کرتے تھے۔ اس قدیم قبیلے کا نام ناگ یا ناگا بتایا جاتا ہے اور ان کے جد امجد کا نام نیل ناگ تھا اور ان کی مذہبی کتاب کا نام نیلا مت پوران تھا۔ یہاں پر اب ہم واپس آتے ہیں اس بکروال قبیلے کی کہانی پر جس کا ذکر ہم نے پہلے اپنی ویڈیو میں کیا تھا۔ یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے اور اس کو ایک قدیم کشمیری کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ چرواہوں کا ایک گروہ جو اپنے مال مویشی لے کر یہاں آیا تھا، جب موسم بدلنا شروع ہوا اور انہوں نے واپسی کا پروگرام بنایا تو اس گروہ کے ایک بزرگ جن کا نام چندرا دیو تھا، ان کو ضعیف العمری کے باعث یہی چھوڑنا پڑ گیا کیونکہ وہ واپسی سفر کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے چندرا دیو کو کھانے پینے کی اشیاء دی اور واپس چلے گئے۔ چندرا دیو ایک غار میں بیٹھ گئے۔ برف باری کے باعث جب تمام راستے بند ہو گئے تو دیو اور جن جوک در جوک اس خطے میں داخل ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے اور خلاف معمول ایک انسانی شکل کو دیکھا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک دیو علاقہ مراج اور دوسرا کامراج میں کھڑا ہو گیا اور چندرا دیو کو ایک دوسرے کی طرف پھینک پھینک کر کھیلنے لگے۔ اب ان کے اس کھیل کے دوران چندرا دیو گر پڑا اور وہ جس جگہ پہ گرا وہ چشمہ نیل ناگ کا کنارہ تھا۔ اب یہاں گرنے کے بعد چندرا دیو نے جب ادھر ادھر دیکھا تو اپنے سامنے ایک دروازہ پایا۔ اس نے وہ دروازہ کھولا تو ایک عالیشان شہر آگے اس کو دیکھنے کو ملا، لیکن یہاں بھی عجیب و غریب مخلوق دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا
اور دربار میں موجود راجہ نیلا ناگ کے قدموں میں گرتے ہوئے اسے تمام داستان سنائی۔ اب راجہ چندرا دیو پر ترس کھاتے ہوئے اسے ایک کتاب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھو، تمہیں کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اس واقعے کے بعد چندرا دیو واپس اپنے غار میں آ گیا۔ اب جب موسم کی سختیاں ختم ہوئی اور موسم گرما واپس لوٹ آیا تو چندرا دیو کے قبیلے کے لوگ بھی واپس اسی جگہ آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے جب اس بوڑھے چندرا دیو کو صحیح سلامت دیکھا تو وہ بہت حیران ہو گئے۔ اب جب چندرا دیو نے ان کو ساری بات بتائی تو چندرا دیو اور اس کے قبیلے کے سردار جس کا نام دریا دیو تھا، انہوں نے اس کتاب کو اپنی مذہبی کتاب قرار دیا اور کشمیر میں آباد ہو گئے۔ سامعین، جہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ جو کتاب تھی وہ نیلا مت پوران ہی تھی، اور نیلا مت پوران کے مطابق کئی دستاویزات، کئی ریکارڈ ایسے موجود ہیں جس میں اس بات کا اندراج ہے کہ جو قدیم کشمیری باشندے تھے ان کی جو مذہبی کتاب تھی وہ نیلا مت پوران تھی۔ اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ دریا دیو نے کشمیر میں پہلے پہل آبادی قائم کی۔ یوں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کا پہلا آبادکار چندرا دیو تھا اور یہاں کا پہلا جو سردار تھا دریا دیو تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کے آخری حصے کی جانب، جس پہ ہم بات کریں گے کہ کشمیر جو کبھی ستی سر تھا، بعد میں کاشمیر یا قدیم چینی کتابوں میں جس کو کوشش میں بھی لکھا گیا، اس کا نام یہ پڑا آخر کیسے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس خطے کا نام ستی سر کیسے ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 3880 قبل مسیح کو جب طوفان نو نازل ہوا جس کے باعث تمام دنیا میں پانی پانی ہو گئی، تو یہاں بھی بارہمولہ کے قریب ایک پہاڑ گرا اور مخرج آب بند ہو گیا، جس کی وجہ سے تمام آبادی غرق ہو گئی اور اس جگہ نے بھی ایک جھیل کی صورت اختیار کر لی۔ بعد میں جب آبادی دنیا میں دوبارہ بڑھی تو اکثر رشی اور مہاتما اس کے کناروں پر آ کر عبادت کرنے لگے۔ اب اس دوران جب ستی مہادیو کا گزر یہاں سے ہوا تو ان کو یہ جگہ بہت پسند آئی اور انہوں نے اس جگہ کو سیر کے لیے چنا، جس کی وجہ سے ان کے نام ستی اور اس جگہ کو بطور سیرگاہ جو انہوں نے چنا تو دونوں ملا کر ستی سر ہو گئے۔ اب ستی سر سے نام کشمیر پہ کیسے تبدیل ہوا، اس کی بھی کئی ساری کہانیاں ہیں، جن میں سے کچھ خاص کہانیاں اور روایتیں آج ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ محمد دین فوک لکھتے ہیں کہ شاستری زبان میں کم پانی کو اور شمیر نکالنے کو کہا جاتا ہے، چنانچہ جھیل ستی سر سے پانی کا اخراج ہوا تو اس کو کمشیر کا نام دیا گیا، جو بعد میں کشمیر ہو گیا۔ کشمیر کے قدیم مورخ پنڈت کلہن لکھتے ہیں کہ ستی سر سے پانی نکالنے کے بعد اس خطے کا پہلا حکمران کشپ تھا۔ کشپ کی وجہ سے اس کو کشپ مر کہا جاتا تھا اور پھر کثرت استعمال سے یہ لفظ کشمیر بن گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بنو اسرائیل کے کچھ قبائل وسطی ایشیا سے، افغانستان اور گلگت سے ہوتے ہوئے کشمیر میں آ کر آباد ہوئے۔ اب یہاں آ کر وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے، تو انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ شام جیسا ہے۔ شام جیسا ہونے کی وجہ سے وہ اس کو کاسیر کہنے لگے۔ کا مطلب جیسا اور اسیر کا مطلب شام، یعنی کہ شام جیسا علاقہ۔ تاہم لفظ کشمیر کے بارے میں مسلم تاریخ دان ایک بالکل ہی الگ داستان بیان کرتے ہیں جو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ ان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا تخت ہوا میں سفر کرتا تھا، ان کا گزر جب اس جھیل ستی سر کے اوپر سے ہوا تو انہیں یہ جگہ بہت پسند آئی۔ انہوں نے یہاں اپنے تخت کو رکنے کا حکم دیا۔ وہ تخت جب رکا تو اس کا ایک پائیدان کشمیر کے ایک پہاڑ پہ تھا۔ وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے اور اس کو کوہ سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں سے نیچے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس جھیل سے پانی نکال کر اس خطے میں آبادی کا قیام ممکن بنایا جائے۔ اب ان کے دربار میں چونکہ جن اور پریاں بھی تھی، تو ایک جن جس کا نام کاش تھا،
اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ دربار کی سب سے خوبصورت پری میر سے میری شادی کروائیں گے۔ شرط مان لی گئی اور کاش نے جیل کاٹ کر اس سے سارا پانی نکال دیا اور پھر اس کی شادی میر سے ہو گئی، اور یوں یہ خطہ ان دونوں کے نام پر کاشمیر ہو گیا۔ وادی میں آج بھی اس کو کاشمیر ہی بولا جاتا ہے، جبکہ عام طور پر یہ کاشمیر سے کشمیر میں بدل گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کشمیر پر حملہ آور ہونے والے حکمران کون کون تھے، اور یہاں پہ قدیم زمانے میں مقامی حکومتیں کون کون رہی اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور پھر ہم یہ بات کریں گے کہ ابتدا سے لے کر آج تک اس خطے میں کون کون سے مذہب اور زبانیں اپنے اپنے عروج کو پہنچی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔